السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، ماہ محرم الحرام میں ہمارے بھائیوں کے ذہنوں میں بہت سی غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ انہی غلط فہمیوں میں سے ایک سوال بار بار یہ کیا جاتا ہے کہ کیا ماہ محرم الحرام میں یا شب عاشوراء یعنی 10ویں محرم الحرام کی رات میں کیا ہم اپنی بیوی سے صحبت کر سکتے ہیں، اپنی بیوی سے ہم بستری کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ وہ چیزیں حلال ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر رکھی ہیں، اور وہ چیزیں حرام ہیں جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آپ کے لیے حرام کر رکھا ہے۔ یہ حدیث مبارکہ کا مفہوم میں پیش کر رہا ہوں، اور جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سکوت فرمایا، وہ چیزیں ہمارے لیے جائز ہیں، مباح ہیں۔ اب یہ چیز کہ ماہ محرم الحرام میں ہمارے لیے اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا جائز ہے یا جائز نہیں ہے، تو آپ یاد رکھیں کہ دنوں میں صرف اور صرف ماہ رمضان المبارک میں، وہ بھی روزے کی حالت میں، اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی دن ہو، آپ اپنی بیوی سے چاہے دن ہو یا رات ہو، اپنی بیوی سے ملاقات کر سکتے ہیں، ہم بستری کر سکتے ہیں، جو چاہیں اپنی بیوی کے ساتھ جو بھی جائز چیزیں ہیں وہ اپنی بیویوں کے ساتھ کی جا سکتی ہے۔ اس میں کوئی حرج، کوئی قباحت نہیں ہے، چاہے محرم الحرام کا مہینہ ہو۔ ہاں، یہ بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آپ روزے سے ہیں تو محرم میں بھی اگر روزے سے ہیں تو ظاہر سی بات ہے روزے کی حالت میں اپنی بیوی سے ہم بستری کرنا حرام ہوتا ہے، لیکن اگر آپ روزے سے نہیں ہیں تو ایسی صورت میں آپ اپنی بیوی سے مل سکتے ہیں، یا رات میں تو روزہ ہوتا ہی نہیں ہے، اور ایسی صورت میں بھی آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، اس سے ملاقات کر سکتے ہیں۔ شریعت نے اس سے منع نہیں فرمایا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں کہ جس سے شریعت نے آپ کو منع نہیں کیا ہے، آپ اس کو اپنے اوپر خود سے منع نہ کریں۔ اس چیز کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھی منع فرمایا۔ قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ ہے، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، کہ اے نبی آپ اس چیز کو اپنے اوپر کیوں حرام کرتے ہیں جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اوپر شہد کو کھانے کو حرام کر لیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ اے محبوب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کے لیے حلال کر رکھا ہے اسے آپ اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ جب محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منع کیا جا رہا ہے تو ہم تو امت ہیں، جو جن چیزوں کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا ہے، ہمیں ان تمام احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اور جن چیزوں کو ہمارے لیے جائز کیا ہے ان چیزوں پر ہمیں عمل کرنا چاہیے اور ان چیزوں کو جائز سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ حلال چیز کو حلال سمجھنا، اس کے بعد نہ کرنا، یہ تو ایک الگ چیز ہے۔ جیسے ہمارے گھروں میں، بہت سے گھروں میں ایسا دیکھا جاتا ہے کہ بہت سے ہمارے بھائیوں کو مچھلی کھانا پسند نہیں ہوتا ہے، لیکن ان کے ذہن میں کبھی یہ تصور نہیں آتا کہ مچھلی کھانا جائز نہیں ہے، بلکہ ان کو ناپسند ہونے کی وجہ سے وہ نہیں کھاتے ہیں، تو اس پر ان کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ اس بنا پر کہ مچھلی کھانا جائز نہیں ہے، اگر اس کی وجہ سے رکتے ہیں تو یقیناً وہ گنہگار ہو گئے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلی کا کھانا ان کے لیے حلال کر رکھا تھا اور ان لوگوں نے اپنے اوپر حرام کر لیا ہے۔ تو حرام سمجھ کر مچھلی کو نہ کھانا یہ گناہ ہے، اور حلال سمجھ کر مچھلی کو نہ کھانا، اس میں کوئی قباحت، کوئی دقت نہیں ہے۔ لہٰذا جن لوگوں کا یہ سوال ہے کہ عاشوراء کی رات میں یا عاشوراء کے دن میں یا محرم الحرام کے پورے مہینے میں کیا اپنی بیویوں سے ہم بستری کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، تو اس کا سیدھا سادہ جواب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے منع نہیں فرمایا ہے۔ لہٰذا اگر ہم چاہیں تو اپنی بیویوں سے ملاقات کر سکتے ہیں، اپنی بیویوں سے ہم بستری کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج، کوئی دقت، کوئی قباحت نہیں ہے۔ اس مسئلے کو اپنے دوستوں احباب کو بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، تاکہ اگر ان کے دلوں میں بھی اس طرح کا کوئی خلجان، کوئی شبہ اور کوئی غلط فہمی ہے تو وہ دور ہو سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔